تو ہمیں پھر علم النحو شروع سے شروع کرنی ہے کیا؟ ایسے ہی ہوگا میرا خیال ہے، کیونکہ کچھ نئے حضرات ہیں۔ ہاں جی، شروع ان کے لیے تو بالکل نہیں ہوگی نا، بعض تو شاید ایسے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھی بھی نہیں نا، جنہیں پتہ بھی نہیں صرف نائب کا بالکل بھی نا، لیکن کاشف نے جوائن کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ شروع کر کے تو وہ ریکارڈنگ پھر دیکھ لے گا جو آج نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کے شروع میں ہی آئیے، پیج نمبر ہے 5، علم النحو۔ علم نحو اور علم صرف میں جو فرق ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ تنصرو، مثال کے طور پہ یہ ہم ایک لفظ شمار کر لیتے ہیں۔ اب یہ تنصرو کا ایک ڈھانچہ ہے کہ پہلے تا استعمال کیا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ نون استعمال کیا گیا ہے، تیسرے نمبر پہ سواد، چوتھے نمبر پہ را استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک شکل بنائی گئی ہے 4 حروف کو ملا کر کے۔ یہ جو شکل بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ علم الصرف میں پڑھتے ہیں کہ یہ شکل کیسے بنتی ہے اور اس کا پھر کیا مطلب نکلتے ہیں جب شکل بدلتی ہے۔ جب یہ شکل بنائے تو پھر کیا معنی ہیں، کوئی اور شکل بنے حروف کی تو پھر کیا معنی بنتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو آخری حرف ہے، لفظ کا آخری حرف، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے نحو کے بارے میں کہ آخری حرف کے اوپر جو اعراب ہے وہ کیا لگایا جائے گا۔ یہ چیز پڑھی جاتی ہے نحو کے اندر۔ ایک آپ کے سامنے لفظ کی شکل ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے صرف میں۔ ایک آپ کے سامنے آخری حرف کے اوپر جو اعراب آیا ہے پیش، وہ کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، یہ چیز پڑھی جاتی ہے نحو میں۔ نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ نحو کا مطلب ہوتا ہے ایک کونا، ایک کونا، یا اس کو جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک طرف میں، یا ہم اس کو کارنر کہہ رہے ہیں، تو نحو کو ایک کونا کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا ایک کونا۔ تو لفظ کے ایک کونے پر جو حرف ہوتا ہے اس کا اعراب نحو میں جانتے ہیں۔ لفظ کے کونے پر جو اعراب ہوتا ہے اس کو ہم جانتے ہیں نحو کے اندر، کیونکہ نحو کا معنی ہے کونے والے اعراب کو جاننا، کارنر والے اعراب کو جاننا۔ یہ چیز ہم نحو کے اندر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اور آپ کے سامنے کئی الفاظ ہیں، آپ قرآن پاک میں چلے آئیے، الحمدللہ رب العالمین، العالمین، یہ مثال دیکھیے کہ عالمین، یہاں پہ لام تھی، یہ عالمین کا لفظ ہے۔ اس نون کے اوپر زبر ہم نے جاننی ہے نحو کے اندر، باقی جو یہ ڈھانچہ بنا ہے اس حرف کا، یہ والا، اس لفظ کا جو یہ ڈھانچہ بنا ہے یہ ہم جانیں گے صرف کے اندر۔ اس عالمین کے اندر دیکھیں نا، عین ہے، لام ہے، میم ہے، عالمین۔ اب یہی عین لام میم ہم استعمال کر کے لفظ بناتے ہیں علیمہ۔ اب یہ وہی لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں 5-6 حروف تھے اور ہم نے اسی میں سے صرف 3 حرف الگ کر کے ایک اور لفظ بنایا، ایک اور ڈھانچہ بنا دیا۔ تو حروف کے ملانے سے الگ الگ ڈھانچے بنتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ لفظ بنتا ہے۔ تو وہ جو لفظ بنتے ہیں وہ ہمیں پتہ چلتے ہیں صرف میں، اور انہی لفظوں کے آخر پر جو اعراب آتا ہے، آخری حرف کا اعراب، وہ ہم جانتے ہیں نحو میں۔ تو علم نحو کی سب سے پہلے نمبر پر تعریف ہے، ڈیفینیشن،
کہ دیکھیں کہ 3-4 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے حرف. اسم، فعل اور حرف. ابھی جو نئے حضرات ہیں وہ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن صرف ابھی نحو کی ڈیفینیشن کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ نحو کے اندر اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر کے جملہ بنایا جاتا ہے. جیسے ہم اردو کے اندر بھی کوئی ناؤن لیتے ہیں، کوئی ورب لیتے ہیں، ہیلپنگ ورڈ لیتے ہیں، اس طریقے سے کر کے جو ہے نا ہم ایک جملہ بناتے ہیں. تو اسی کو ہی نحو کی ہم ڈیفینیشن کہہ لیں کہ اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر کے جملہ بنانا، اور آخری حرف کی حالت یعنی اس کا اعراب جاننا، یہ ہو گیا نحو. پہلی چیز میں نے آپ کو نحو کا مقصد، نحو کا معنی بتایا کہ نحو کا معنی ہے ایک کونا، ایک کارنر. اس کارنر پر جو اعراب آتا ہے وہ نحو سے پتہ چلتا ہے. یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی. دوسرا میں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ملا کر کے ایک جملہ بنایا جاتا ہے، وہ بھی نحو کا کام ہے. تو گویا نحو کے اندر 2 طرح کا کام ہوگا. ایک، اسم، فعل یا حرف کو جوڑ کر کے کوئی سنٹینس بنایا جائے گا. دوسرا یہ ہے آخری حرف جو ہوگا اس کا جو اعراب ہے وہ پہچانا جائے گا. تو علم نحو کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. عربی زبان میں علم نحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہو، اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو. آخری حرف کی حالت کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف کا اعراب ہمیں معلوم ہو. یہ ہے جی علم نحو کی تعریف. دوسرے نمبر پر ہے اس کا فائدہ کہ علم نحو کو پڑھنے کا فائدہ اور مقصد کیا ہے. صاف ظاہر ہے کہ جب اس کے ذریعے ہم جملے بنانے سیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم جملے سیکھیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی تاکہ غلطی نہ رہے. تو اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے. مثلا زید، دار، دخل، فی، یہ 4 کلمے ہیں. اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنایا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے سیکھتے ہیں کہ زیدن بھی ایک لفظ تھا، دار بھی ایک لفظ تھا، داخلہ بھی تھا اور تھی بھی تھا. ان کو پھر ایک ترتیب سے پڑھ دینا، ان کو جوڑ کر کے ایک جملہ بنا دینا، یہ نحو ہے. اردو کے اندر مثلا ہم کہیں کہ زید گھر آیا. اب یہ 3 لفظ ہیں، ایک زید، ایک گھر، ایک آیا. تو اب ان تینوں کو ایک ترتیب سے جو ہم پڑھ دیتے ہیں، زید گھر آیا، یہ سنٹینس بن گیا. یہی اس کا مقصد ہے کہ ہمیں سنٹینس بنانے کے اندر عربی زبان میں کوئی غلطی نہ لگے. نمبر 3 ہے موضوع، کہ اس کا ٹاپک کیا ہے. اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ اور کلام اس علم کا موضوع ہے. یہ کلمہ اور کلام کی وضاحت آگے شروع ہو جائے گی. تو 3 چیزیں آپ لوگوں نے ابھی پڑھی. نمبر 1 علم نحو کی تعریف،
نمبر 2 علم نحو کا فائدہ اور مقصد، نمبر 3 علم نحو کا ٹاپک۔ علم نحو کی تعریف میں آپ نے 2 چیزیں بیان کرنی ہیں کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہو، اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت یعنی آخری حرف کا اعراب معلوم ہو۔ اور باقی مقصد کیا ہے؟ تاکہ عربی زبان لکھنے بولنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹاپک کیا ہے اس کا؟ 2 ہی چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام ہے۔ اسی کلمہ اور کلام کے اوپر ہی ساری گیم گھومتی رہے گی، کتاب ختم ہو جائے گی۔ تو یہ علم النحو کی کتاب ہے، مصنف کا نام مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھولی رحمہ اللہ ہے، یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔